ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورۃ النجم کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 25 تک ہم نے مطالعہ کر لیا تھا۔ ابھی میں نے آیت 26 تا 32 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور آج ہم نے اسی حصے کا مطالعہ کرنا ہے۔ جو پہلی 25 آیات ہم نے پڑھی تھی اس میں دو بنیادی باتیں آئی تھی۔ ایک یہ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہوا ہے اس کا وہ حصہ کہ جس میں آپ آسمان پہ تشریف لے گئے اور سدرۃ المنتہا تک گئے، اس کا ذکر کیا، اور اس میں بھی اہم تر بات یہ کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل ملک کی صورت میں دوسری مرتبہ دیکھا۔ اس سے پہلے جو غار حرا سے ایک دفعہ جو آپ نیچے اتر رہے تھے تو اس موقع پہ دیکھا تھا، اور اس کا تعلق وحی کے ساتھ ہے کہ اللہ کا جو پیغام جو فرشتہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آیا ہے وہ جلیل القدر فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام، برگزیدہ فرشتہ، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ اس کی اصل صورت میں دیکھا ہے۔ اور یہ گویا وہ جیسے روایت کی ایک سند ہوتی ہے کہ جس سے آپ بات کو روایت کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کی ملاقات ثابت ہو، تو گویا حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ یہ 2 ملاقاتیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہیں ان کو قرآن مجید نے بیان کر کے اس سند کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا۔ ساتھ ہی جو دوسری اہم بات آئی تھی وہ یہ کہ جو اس کے مقابلے میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم آ رہا ہے وہ اتنا یقینی علم ہے کہ وہ اللہ کے پاس سے آ رہا ہے، اور جو اس کی درمیانی کڑی ہے حضرت جبریل، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بھی ثابت ہے۔ اب اس کے مقابلے میں جن کو مشرکین مکہ مانتے ہیں وہ عزا ہے یا لات ہے یا منات ہے، تو اس کے لیے کوئی ان کے پاس سند نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، نہ ہی انسانی عقل میں وہ بات آنے والی ہے، اور نہ ہی جو ہے وحی کے ذریعے سے کوئی ان کے پاس اس کی سند ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جو بات کہہ رہے ہیں وہ تو اس وحی کے مطابق ہے جو ان کو جبریل سے ملی ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور اس کے مقابلے میں یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ ظن پر ہے، تخمین پر ہے، گمان پر ہے، اندازوں پر ہے، اور اپنے اٹکل پچو پر ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ یوں سمجھ لیجئے کہ پہلے رکوع کا لب لباب یہ ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور اب اس کے بعد جو ان کی ایک اور گمراہی تھی یا جو عقیدے کی خرابی تھی وہ یہ کہ یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، کہ اور بیٹیاں بھی وہ کہ جو بڑی لاڈلیاں ہیں، چہیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے وہ خواہش کو رد نہیں کرتا، اور توقع یہ رکھتے تھے کہ اگر یہ فرشتے ہم سے راضی رہیں
تو اللہ کے سامنے جب یہ ہمارے بارے میں سفارش کریں گے جنت کی اور جو بھی سفارش کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے گا اور گویا وہ چیز ہمیں عطا ہو جائے گی۔ یہ ایک ایسا ہی تصور ہے جیسے ہمارے ہاں ہندوؤں کے ہاں دیویوں اور دیوتاؤں کا تصور ہے کہ وہ جو جیسے ہر ایک شے کی انہوں نے ایک علیحدہ دیوی بنائی ہوئی ہے، دولت کی دیوی علیحدہ ہے اور محبت کی دیوی علیحدہ ہے، اور اسی طرح بارش کی بھی ہوگی اور غلے کی بھی ہوگی اور مختلف جو دیویاں ہیں، تو گویا وہ کام ان کے ذریعے سے بنتے ہیں۔ تو اسی طرح فرشتوں کو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سی ذمہ داریاں تفویض کی ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی ہوا کا فرشتہ ہے تو کوئی پانی کا ہے، کوئی بارش برساتا ہے، اسی طرح وہ بھی ہے کہ جو وحی لے کے آتا ہے، اور وہ بھی ہے جو روحیں قبض کرتا ہے۔ تو یہ ذمہ داریاں تو اللہ نے فرشتوں کو دی ہوئی ہیں، لیکن یہ کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، ہمارا ماننا تو یہ ہے کہ یہ وہی کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے، ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، انہوں نے وہی کرنا ہوتا ہے جس کا کہ اللہ نے انہیں حکم دیا ہوتا ہے۔ وہ اپنی مرضی چلا ہی نہیں سکتے کہ ہمارے کوئی جو ہے سفارش کر سکیں یا ہمارا کوئی کام بنا سکیں۔ تو یہ وہ تمام اقوام کے جو وحی پر ایمان نہیں رکھتی، ان کے ہاں تو یہ تصورات پائے جاتے رہے ہر دور میں، کہیں کوئی دیوی ہے، دیوتا ہے، کہیں فرشتے ہیں جن کی جو ہے وہ پوجا کی جا رہی ہے، یا یہ کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ عیسائیوں کے بھی ہاں جو ہے وہ چھوٹے خدا بھی ہوتے ہیں، جو ایک تو بڑا خدا ہے جو بڑی جی سے لکھا جاتا ہے، لیکن چھوٹے جی سے بھی گاڈسز اور گاڈز بہت سے ہیں کہ جن کا وہ ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ سارے در حقیقت انہی ضرورتوں کے لیے بنائے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں کے، سمجھا جاتا ہے کہ یہ ان ہستیوں کے ذریعے سے پورے ہو جائیں گے۔ تو قرآن مجید نے ان کے ان غلط عقائد کی بھی نفی کی ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 26 میں یہی بات کہی گئی کہ وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، کہ کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں، لا تعداد فرشتے ہیں آسمانوں میں جو اللہ کی تسبیح بھی کر رہے ہیں، تحمید بھی کر رہے ہیں، کوئی حالت رکوع میں ہے تو کوئی حالت سجدہ میں ہے، بے شمار فرشتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو بھی بنایا ہے، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ فرشتہ اللہ کی وہ مخلوق ہے کہ جو اللہ سے بڑا قرب رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، نورانی مخلوق ہے، اور ان کو کوئی کھانے پینے کی حاجت بھی نہیں ہے، اور یہ بھی کہ یہ انسانوں کی طرح ان کو کوئی ایسی مجبوری لاحق نہیں جیسے ہماری جسمانی ضرورتیں ہوتی ہیں، ان کی ایسی کوئی ضرورت نہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان میں شر کا مادہ سرے سے نہیں ہے، یہ صرف مجسم خیر ہیں، یہ بھلے کام ہی کرتے ہیں، اچھے کام ہی کرتے ہیں، کوئی برا کام نہیں کرتے۔ اور ایک خوبی میں ابھی آپ کو اور بھی بتا چکا کہ وہی کرتے ہیں جس کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہوتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تدبیر امر کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی کوئی پروگرام بناتے ہیں، پلان کرتے ہیں، اس کا جو ایک عالم اسباب میں، اور جو ایک خاص طور پر جو کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ جو انہوں نے فرشتوں کو سونپی ہوئی ہیں، جو وہ سر انجام دیتے ہیں، بجا لاتے ہیں، تو اس حد تک تو فرشتوں کی ذمہ داریاں ہیں جو اللہ نے دی ہوئی ہیں، لیکن وہ کرتے وہی ہیں جس کا کہ اللہ نے حکم دیا ہو۔ تو یہ لا تعداد ہیں، بے شمار ہیں۔ وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، ان کی سفارش ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ یعنی یہ فرشتے تو ہیں لیکن یہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، نہ اللہ تعالیٰ ان کی ایسی محبت میں مبتلا ہے کہ وہ جو کہیں ان کی فرمائش اللہ تعالیٰ پوری کریں۔ تو ان فرشتوں کی سفارش ان کافروں کے کچھ کام نہیں آئے گی، کسی بھی درجے میں وہ ان کا بھلا نہیں کرے گی۔ إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، لیکن یہ کہ اس کے بعد کہ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے دے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے بھی سفارش کریں گے، فرشتے بھی دعا تو خیر کرتے ہی ہیں، قرآن مجید سے ثابت ہے، سورہ خامیم سجدہ میں بھی ذکر ہے، اور یعنی یہ کہ فرشتے جو ہیں انسانوں کے لیے دعائیں، ایمان والوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ زمین والے جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان کو بخش دے، انہیں معاف فرما دے۔ تو اس درجے میں تو فرشتوں کی دعا جو ہے اس کا ذکر ہے۔ پھر یہ بھی کہ فرشتے جو ہے وہ درود بھیجتے ہیں، ایک وہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں، یہ تو خیر تقریباً سارے لوگوں کو معلوم ہے، یہ آیت بہت پڑھی جاتی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ یہ فرشتے اہل ایمان کے اوپر بھی درود بھیجتے ہیں، اور اسی سورہ احزاب میں اس بات کا بھی ذکر ہے۔ تو وہ درود بھیجنے کا مطلب کیا؟ دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، ان پر جو ہے عنایات کی بارش برسنے کی دعا کرتے ہیں۔ تو یہ دعائیں تو فرشتے کرتے ہی ہیں، اسی دعا میں یہ
گناہوں کی جو ہے وہ بخشش کی سفارش کرنا بھی شامل ہے، یہ دعا ہی تو ہے، لیکن یہ دعا بھی وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے، اور اسی طرح کسی کی اگر سفارش بھی کریں گے تو اپنی مرضی سے نہیں کریں گے، الا ان یاذن اللہ، مگر یہ کہ جس کو اللہ نے اجازت دی ہو، لمن یشاء، اور وہ اجازت بھی یہ سب کے لیے نہیں ہے، جس کے لیے کہ اللہ نے چاہا ہو۔ اب یہ دونوں طرف بات ہو جائے گی، جس فرشتے کو اللہ نے اجازت دی ہو، جس کے لیے اللہ نے چاہا ہو کہ اس کو اجازت ہو کہ وہ دعا کر سکے، اور یہ بھی ماننا ہوگا کہ جس کے حق میں اللہ نے چاہی ہو کہ فرشتے کو اجازت دی ہو کہ فلاں آدمی کے حق میں یا فلاں لوگوں کے حق میں یا ایسی صفات کے حامل لوگوں کے حق میں تم دعا کر سکتے ہو، ان کے لیے تم سفارش کر سکتے ہو، لمن یشاء۔ اور دوسری بات کیا ہے، وَيَرْضَى، جو اس نے دعا کی ہو، جو سفارش کی ہو، جو اس نے تقاضا کیا ہو، اس پر اللہ راضی بھی ہو۔ ایسا نہیں کہ اس نے کوئی انہونی بات کر دی ہو، ایسا نہیں کہ کسی مجرم کے حق میں اس نے سفارش کر دی ہو، یہ تو بہت ہی اللہ تعالیٰ کو غیظ و غضب میں مبتلا کرنے والی بات ہے۔ تو جس پر اللہ راضی ہو، جس کے لیے وہ چاہے، اس کے لیے اسے اجازت ہوگی کہ وہ سفارش کرے۔ باقی یہ کہ اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، اپنے بل بوتے پر کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے بات بھی کر سکے، چوں بھی کر سکے۔ وہاں تو پہلی بات تو یہ کہ کوئی اللہ کے سامنے لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، وہ بات بھی نہیں کر سکتے مگر یہ کہ جس کو رحمان نے اجازت دی ہو، اور جسے اجازت دے دی ہو، یہ اس کے بعد بھی یہ مطلب نہیں کہ جو مرضی کہے، وقال صوابا، اسے بات وہ کرنی ہوگی جو درست ہو، جو صحیح ہو، جو اپنی جگہ پہ حقیقت ہو، حق بات ہو، وہ بات وہ کر سکتا ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی باطل بات، کوئی جھوٹ بات، کوئی غلط سفارش یہ کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کو یہ یار نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ سفارش جو ہم انسان آپس میں کرتے ہیں تو بعض اوقات ضرورت بھی ہوتی ہے۔ وہ ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ کسی نے بھی کسی کو منتخب کرنا ہے، اسے جس طرح کی قابلیت کا بندہ چاہیے ہوتا ہے، تو اس کا علم تو محدود ہے نا، وہ کسی آدمی کو نہیں جانتا ہوتا ہے، اسے کیا معلوم کہ اس قابلیت کا حامل شخص کون ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسا آدمی ایک ہمارے محلے میں موجود ہے، تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں وہ اس قابلیت کا آدمی ہے جس طرح کے آدمی کی تمہیں ضرورت ہے۔ تو یہ ایک اچھی سفارش ہو گئی، آپ نے اس کی کم علمی پر آپ نے متنبع کر دیا، بتا دیا کہ فلاں آدمی ہے جو آپ کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اسے نہ معلوم ہو، کوئی بتائے تو اسے پتہ چلے کہ فلاں آدمی جنتی ہے یا فلاں آدمی جو ہے اس کو یہ شے ملنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر انسان سے، خود اس انسان سے بھی زیادہ واقف ہے، تو کوئی اور اسے کیوں بتائے گا؟ تو اللہ کا علم کامل ہے، اسے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اسے بتائے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے۔ اس لیے اس پر تو اللہ بڑا غضبناک ہوتا ہے کہ کوئی آگے بڑھ کر کوئی ایسی بات کرنے کی کوشش کرے کہ جو اللہ کو پسند ہی نہ ہو اور ایسی ناگواری کی بات ہو۔ تو لمن یشاء، جس سے وہ چاہے گا، وہ یرضا، اور جس کی بات سے وہ راضی بھی ہوگا۔ یہ تو وہ ہے جسے ہم کہیں گے کہ ایک صاحب ایمان آدمی، جسے اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہے اور اس کے اندر غیرت ایمانی ہے، تو وہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی آدمی کی یہ جرت بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے وہ بات کر سکے اللہ کی اجازت کے بغیر۔ لیکن وہ لوگ کہ جو اللہ کو نہیں پہچانتے، ما قدر اللہ حق کا قدری، اللہ کی پہچان انہیں نہیں حاصل جیسے کہ وہ ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پھر اللہ کے بارے میں غلط تصورات اور غلط خیالات اور غلط عقائد اور غلط نظریات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ جو فرشتے ہیں اور کہیں اور جو بھی کوئی بزرگان دین ہوتے ہیں، ان کے بارے میں پھر وہ کچھ ایسے تصورات باندھ لیتے ہیں کہ جن کے ڈانڈے پھر شرک سے مل جاتے ہیں۔ لہٰذا اب یہ بتایا کہ وہ لوگ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اب آخرت پر ایمان نہ رکھنے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ مانتے ہی نہیں کہ دوبارہ جئیں گے، بس مر گئے تو سو مر گئے اور ختم ہو گئے، اختتام ہو گیا، یہ ایک صورت ہے، یہ معروف صورت سب کو معلوم ہے۔ جو آخرت کو نہیں مانتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے دوبارہ جی نہیں اٹھیں گے، دوبارہ جینا نہیں ہے، دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے، وہ یہ مانتا ہے۔ اس کو بعض جگہوں پہ یہ کہا کہ جو آخرت کو نہیں مانتا وہ اللہ کو نہیں مانتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اصل میں وہ اللہ کی قدرت کا انکار کرتا ہے۔ اللہ تو وہ ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے،
یہ جو کہتے ہیں نا دوبارہ جی نہیں سکتے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا. تو اصلاً اس نے کس شے کا انکار کیا؟ اللہ کی قدرت کا انکار کیا، اور اللہ کی کسی ایک صفت کا انکار کرنا اس کا انکار کرنے کے مترادف ہے. لہٰذا جسے کہا کہ جو آخرت کو نہیں مانتے در حقیقت وہ اللہ کو نہیں مانتے. اور یہاں مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کرتے ہیں وہ اللہ کی قدرت کے انکاری ہیں. آخرت کے انکار کا ایک معنی اور بھی ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ کہ آخرت تو ہوگی لیکن جزا سزا نہیں ہوگی، سب بخشے بخشائے ہیں، سب جنت میں جائیں گے. اور وہ جنت میں جانے کے لیے کسی کی سفارش کام آ جائے، اللہ کی غفوری رحیمی کام آ جائے، وہ جو بھی بہانہ بنا لیں، اس لیے کہ اس کے مختلف بہانے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، وہ دوزخ میں کیسے ڈالے گا؟ ماں تو نہیں ڈال سکتی چولہے میں یا تندور میں، تو اللہ تعالیٰ دوزخ میں کیسے ڈال دے گا؟ ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو جزا سزا نہیں ہونی ہے، سب کو اچھا ہی بدلہ، جنت ہی ملنی ہے سب کو، دوزخ میں کوئی نہیں جائے گا. ایک بہت بڑے دانشور گزرے ہیں، اب تو فوت ہو گئے، اور بہت بڑے باپ کے بیٹے تھے، اور انہوں نے تو ایک دفعہ ٹی وی پروگرام میں کہہ دیا تھا حشر ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ شیطان کو بھی معاف کر کے جنت میں لے جائے گا. تو شیطان اگر بخشا جائے گا تو پھر تو بش اور مش اور آپ اور میں تو پھر سارے ہی گئے نا جنت، پھر کیا شک کیا رہا کسی اور کے جنت میں جانے کا. اب اس کی نفی قرآن مجید نے کی ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کریم رب کے بارے میں کس شے نے دھوکہ دیا؟ کیا اس کی شان کریمی سے دھوکہ کھا گیا؟ مطلب اس کا یہ ہے. لیکن یہ کہ بہرحال اس سے بھی جزا کا تو انکار ہو گیا، سزا کا تو انکار ہو گیا. تو ایک تصور یہ ہے، ایک تصور یہ ہے کہ وہاں پہ ہمارے سفارشی ہوں گے جو ہمیں بچا لیں گے. اللہ تو کچھ لوگوں کو پھینک دے گا دوزخ میں، لیکن یہ کہ ہمارے وہاں جاننے والے ہیں وہ ہمیں بچا کے لے جائیں گے. کسی نے یہ سمجھا کہ وہ ہمارے جو بزرگ بچا لیں گے، کسی نے یہ سمجھا کہ ہمارے آباء و اجداد بچا لیں گے. اب جو یہودیوں کا تصور تھا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ تو چھوئے بھی گی نہیں مگر گنتی کے چند دن. تو کیوں تھا کہ ہم اللہ کے لاڈلے چہیتے خاص لوگوں کی اولاد ہیں نا، یعقوب کی اولاد ہیں، بنی اسرائیل ہیں ہم، اور نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ لاڈلے اور عزیز اور پیارے ہیں. تو وہ ہمیں بالکل باقی لوگوں کو ڈالے گا دوزخ میں، ہم خاص لوگ ہیں، چوزن پیپل ہیں، ہم بچ جائیں گے اور سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. تو گویا یہ بھی جزا سزا کا انکار ہو گیا. تو یہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اب یہاں پہ وہ سارے لوگ آ جائیں گے کہ جو جزا سزا پر یقین نہیں رکھتے، خواہ دوبارہ جی اٹھنے پر یقین نہ رکھتے ہوں، یا یہ کہ جینے پر تو یقین رکھتے ہوں، دوبارہ پیدا ہونے پر تو یقین رکھتے ہوں، لیکن یہ کہ اللہ کی سزا کے بارے میں یقین نہ رکھتے ہوں. تو وہ ان کی زندگی دنیا کی اصل میں اس میں ایک بے نیازی آ جائے گی. انہیں کسی گرفت کا احساس نہیں ہے نا، کوئی پکڑ کا ڈر نہیں ہے، اللہ پوچھے گا اس کی فکر ہی نہیں ہے. ہم تو بخشے بخشا ہیں نا، ہمیں کیوں پوچھے گا اللہ؟ تو جس کا تصور یہ ہو کہ مجھے اللہ پوچھے گا ہی نہیں، آپ اسے کہو سچ بولو تو وہ پاگل ہے. کیوں سچ بولے؟ جھوٹ بولنے کے اتنے فائدے ہیں، اور جھوٹ بولنے سے اتنا جو ہے دنیا میں جو ہے ترقی کرنے کے موقع ملتے ہیں، اور سچ بولنے سے مصیبتیں آتی ہیں. سچا فیصلہ کرنے سے مصیبت آ جاتی ہے، اور یہ کہ آپ اگر حکمرانوں کو راضی کرنے والا فیصلہ کریں تو عہدے ملتے ہیں، ترقیاں ملتی ہیں، مزید ترقی کی گنجائشیں نکلتی ہیں. تو پھر آپ جب اسے سمجھائیں گے سچ بولو، سچے کام کرو، کرپشن چھوڑو، تو وہ کیوں چھوڑے گا؟ اسی طرح کوئی حقیقت اس کے سامنے رکھیں گے تو اسے کیوں مانے گا؟ تو بنیادی جو بس کی گانٹھ ہے جہاں سے انسان کا کردار بگڑتا ہے اور اس کے اندر غیر ذمہ داری آتی ہے اور بے نیازی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور شان استغنا وہ میں گرفتار ہوتا ہے اور تکبر اور گھمنڈ میں پڑتا ہے، وہ آخرت کو نہ ماننا ہے. تو بے شک وہ لوگ کہ جو آخرت کو نہیں مانتے، ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اس کا مطلب یہ وہ غیر ذمہ دار لوگ ہیں، وہ سیریس لوگ نہیں ہیں، وہ غیر سنجیدہ لوگ ہیں. تو یہ جو غیر سنجیدہ لوگ ہیں لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَىٰ، یہ فرشتوں کو ان ناموں سے پکارتے ہیں جو مؤنث نام ہیں، انہیں مؤنث ناموں کے ساتھ یا وہ تانیث کے ساتھ انہیں خاص کر دیتے ہیں. اشارہ یہ کیا کہ یہ گہرائی میں سوچنے والے لوگ نہیں ہوتے. جو آخرت کو مانے گا وہ ذرا ڈوب کے سوچے گا، اس کے اندر ایک احساس ذمہ داری ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، میں کوئی بات کوئی شخص اپنے زبان سے اس کا تلفظ نہیں کرتا مگر دو لکھنے والے ہیں اس کے پاس، ہوشیار چوکنے جو لکھتے جاتے ہیں.
اور اس کہے کا بھی اللہ کے ہاں جا کے جواب دینا ہوگا. آخر لکھتے جاتے ہیں تو ایویں ہی لکھتے جاتے ہیں. لکھنے کا مقصد ہے کہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ کہا تھا, اپنی کہی ہوئی بات کا ادھر آؤ نا, اسے ثابت کرو. تو جس کو تو یہ معلوم ہے کہ مجھے اپنے کہے کی جواب دہی کرنی ہے, اس کو ثابت کرنا ہے, اس کا حق ہونا پروو کرنا ہے, تو وہ تو پہلے تولے گا پھر بولے گا. جس کو پرواہ ہی نہیں کہ میں نے کہیں جا کے جواب بھی دینا ہے, تو اس کے دل میں جو آئے گا وہ کہے گا, اسے کیا پرواہ ہے. اس نے تو روز ایک نیا بیان دے دینا ہے, کل اس بیان سے بھی یو ٹرن لے لینا ہے, اسے کیا فکر ہے. جس کو کسی کی پکڑ کا ڈر ہی نہ ہو تو وہ تو ہر بات نہیں کہتا چلا جائے گا, اور نہیں سے نہیں کہنے میں اسے کوئی دشواری نہیں ہوگی, کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. تو بے شک وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, یہ وہ لوگ ہیں جو فرشتوں کے بارے میں اس طرح کے گمراہ کن عقائد رکھتے ہیں اور انہیں مؤنث مانتے ہیں. اچھا, اب یہ وہ بات ہے کہ جو فرشتوں کے بارے میں ایک نئی بات یہاں پہ آ گئی کہ یہ جو جنس وغیرہ کا معاملہ ہے نا, مذکر اور مؤنث, تذکیر و تانیث, نر اور مادہ, یہ ہماری یہ جو زمینی مخلوق ہے جو خاص طور پر اس میں ہے, ویسے تو جو جنات میں بھی ہے, لیکن یہ کہ جو ہمارے مٹی سے بنی ہوئی مخلوق ہے, اس میں انسان بھی ہیں, اس میں تمام یہ جتنے بھی حیوانات بھی ہیں, اور زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے بھی ہیں, بلکہ یہ پھل بوٹے بھی ہیں, ان میں مذکر و مؤنث ہوتے ہیں, اس کے بغیر ان کی افزائش نسل نہیں ہوتی. لہذا جو انسان کا حواس خمسہ سے حاصل ہونے والا علم ہے, اس میں یہ تصوری محال ہے کہ کوئی ایسی نوع بھی ہو سکتی ہے, مخلوق بھی ہو سکتی ہے کہ جو تذکیر و تانیث سے خالی ہو. اب یہ جو فرشتے ہیں, تو آدمی اپنے جو بھی اس کا مبلغ علم ہے, جو اس کی سوچ ہے, جتنا اس کا ظرف ذہنی ہے, جو اس کے تخیل کی پرواز ہے, اس کی بنیاد پر وہ یہی سمجھتا ہے کہ ان کی کوئی جنس بھی ہوگی, وہ یا مذکر ہوں گے یا مؤنث ہوں گے. تو یہ جو اس خاص طور پہ یہ جو مشرکین مکہ تھے, ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں, یعنی انہیں مؤنث سمجھتے تھے, انہیں مادہ تصور کرتے تھے. تو قرآن مجید نے اس بات کی بھی نفی کی ہے کہ فرشتے تذکیر و تانیث سے مبرہ ہیں, وہ اس سے بلند ہیں, وہ اس سے آزاد ہیں. تو وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, یعنی جو غیر سنجیدہ لوگ ہیں, جو غیر ذمہ دار لوگ ہیں, وہ فرشتوں کے بارے میں اس طرح کا گمراہ کن عقیدہ رکھتے ہیں. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ, اپنے اس دعوے کے لیے ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. دیکھیے, جب علم کی بات آئے گی تو علم دو ہیں جو ریلائبل ہیں, جن کی بنیاد پر کوئی بات کی جا سکتی ہے. ایک علم وہ ہے جو ہمیں حواس خمسہ سے حاصل ہوتا ہے, جس کا ذکر سورہ بقرہ 4 رکوع کے ابتدا میں ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, آدم کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے اسماء, نام سکھا دیے, یعنی خواص معلوم ہوئے آدم علیہ السلام کو. اور یہ علم انسان کو حواس خمسہ کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے. اور اس علم کا بھی جو ہے اس کی چونکہ منبع اور سرچشمہ جو ہے آنکھ, کان, ناک وغیرہ ہیں, لہٰذا اس حوالے سے بھی قرآن مجید نے ایک اصول دیا ہے کہ جب آخرت میں انسان نے جو بھی دعوے کیے ہوں گے ان کا جو جواب دہی ہوگی, تو اس میں پھر پوچھا جائے گا کہ بھئی یہ آپ کو علم کہاں سے حاصل ہوا تھا, یہ جو آپ نے دعویٰ کیا تھا نا, اس کا علم کیا ہے. اور اگر وہ بے بنیاد ہے تو پھر اس سے سوال ہوگا اس کی سماعت اور اس کی بصارت کے بارے میں. ان السمع والبصر کل اولئک کان عنہ مسئولا, بے شک یہ جو سماعت دی ہے اللہ نے اور یہ جو بصارت دی ہے, ان سب کے بارے میں اللہ کے ہاں جا کے پوچھ ہوگی, سوال کیا جائے گا کہ تم نے. اور اس کے لیے اصول کیا بنایا, پہلی بات کیا کہی تھی, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم, مت وقف کرو. یہ وقف کرنا موقف بنانا ہے, یعنی آپ جو سٹانس لے رہے ہو, آپ جو اپنا موقف بنا رہے ہو, جس جگہ پر آپ کھڑے ہو رہے ہو, جس اصول پر کھڑے ہو رہے ہو, اس اصول کو یا وہ موقف نہ بناؤ جس کے لیے کوئی تمہارے پاس علم نہیں ہے. اور اس علم کی بنیاد کیا ہے, ان السمع والبصر کل اولئک کان عنہ مسئولا, اس سماعت اور اس بصارت کے بارے میں اللہ کے ہاں پوچھو گی. مطلب یہ ہے کہ جو آپ علم بنا رہے ہو, اس علم کی بنیاد یا تو سماعت و بصارت یا حواس خمسہ پر ہو, اور اگر یہ نہ ہو, اب فرشتے کو ہم مانتے ہیں, ہمارا علم ہے کہ فرشتہ ہے, لیکن وہ ہماری سماعت میں تو اس کا انکار کرتی ہے نا, ہم سن تو نہیں سکتے فرشتے کو, نہ ہماری آنکھیں اسے دیکھ سکتی ہیں. تو اب جو ہم فرشتے کو مان رہے ہیں, یہ کس بنیاد پر مان رہے ہیں؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ایک اور سورس آف نالج ہے جو وحی کے ذریعے سے آتی ہے, جو فرشتہ لے کے آیا ہے محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم, جو قرآن مجید ہے, اور یہ ایک محفوظ ذریعہ علم ہے
اس کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ کوئی فرشتہ بھی ہوتا ہے. اور بھی بہت سی باتیں معلوم ہوئی. ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ فرشتے بھی ہوتے ہیں. لہٰذا یہ تو علم کی بنیاد ہو گئی دو. یا تو ہمارے حواس خمسہ میں سے وہ چیز ثابت ہوتی ہو, اور اگر حواس خمسہ سے نہیں ثابت ہوتی تو وحی سے ثابت ہوتی ہو. وحی کی بھی دو حیثیتیں. ایک وہ وحی مطلوب ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے الفاظ کی صورت میں ہوئی ہے, اور ایک وحی غیر مطلوب ہے جسے وحی خفی کہتے ہیں. وہ خواب کے ذریعے سے ہوئی ہو, القاء کے ذریعے سے ہوئی ہو, الہام کے ذریعے سے ہوئی ہو. اور یاد رکھیے کہ نبی کا خواب, القاء, الہام سب محفوظ ہیں, اس میں پھر شیطان کی مداخلت نہیں ہو سکتی. تو وہ بھی ایک وحی ہے, اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں جنہیں ہم احادیث کے طور پر جانتے ہیں. وہ وحی خفی ہے. تو یا تو ہمارے پاس قرآن سے علم ہو یا حدیث سے علم ہو, تو یہ علم کی ایک اور سورس ہے. اور ایک علم کی سورس وہ ہے جو تمام وہ انسانوں کو حاصل ہے, مسلمان ہوں کہ کافر ہوں. تو جو بھی موقف بناؤ, جس بنیاد پر کھڑے ہو, یا تو حواس خمسہ سے ثابت ہو یا یہ کہ وحی سے ثابت ہو, اور اس کے بارے میں پوچھو گی. تو ان کے پاس ایسا کوئی علم نہیں ہے کہ فرشتے جو مؤنث یہ بیان کر رہے ہیں, نہ انہوں نے تو فرشتے دیکھے ہی نہیں, اور نہ ہی کوئی وحی کا علم ان کے پاس اس حوالے سے ہے. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ, اور اس کے لیے ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ, یہ نہیں پیروی کر رہے مگر یہ کہ گمان کی پیروی کر. ایک خیال آیا ہے, اور وہ خیال کدھر سے آیا ہے وہ بھی نہیں معلوم. اس لیے کہ اس طرح کے جو خیالات آتے ہیں اکثر و بیشتر شیطانوں کی طرف سے القاء کیے گئے ہوتے ہیں, شیطانوں کی طرف سے جو ہے وہ دماغ میں ڈالے گئے ہوتے ہیں. وہ غالب نے کہا ہے نا, آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں. تو یہ جو مضامین غیب سے خیال میں آ رہے ہوتے ہیں, آنکھوں نے دیکھے نہیں, کانوں نے سنے نہیں, ناک نے سونگے نہیں, ہاتھوں نے جو ہے چھوئے نہیں, زبان نے چکھے نہیں, مگر خیال میں آ رہے ہیں, تو کہیں کدھر سے آ رہے ہیں؟ تو اس کی دو ہی سورسز ہو سکتی ہیں, یا کہ اللہ کی طرف سے آ رہے ہوں, رحمان کی طرف سے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ شیطان کی طرف سے آ رہے ہوں. جیسے خواب ایسا ہوتا ہے کہ جس میں دونوں امکانات ہوتے ہیں, تو ایسے ہی خیال ہے کہ ایسی شے ہے کہ جو دونوں امکان رکھے گا اپنے اندر. یا تو اللہ کی طرف سے وہ خیال پیدا ہو رہا ہے, یا یہ کہ شیطان کی طرف سے وہ خیال پیدا ہو رہا ہے. تو یہ جو خیال پیدا ہو رہا ہے اور اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے, تو یہ تو ایک ایسی شے ہے کہ جو ظن ہے, جو گمان ہے, یہ خارج سے ثابت شدہ حقیقت نہیں ہے. لہٰذا یہ جو پیروی کر رہے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ مؤنث ہیں, یہ ایک گمان ہے, جو خیال ہے, جو شیطان نے ان کے بڑوں کے دلوں میں پھونک دیا, اور یہ وہی جو ہے وہ ڈنڈورا ابھی تک پیٹ رہے ہیں. یہ سورہ انعام کے جو ہے نا وہ میں یہ ذکر آیا ہے کہ یہ جو شیاطین ہوتے ہیں یہ لوگوں کی طرف یہ بھی وحی کرتے ہیں. ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم, بے شک یہ شیاطین اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں. اور اس وحی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان کے کانوں میں جو ہے, ان کے خیالوں میں, ان کے ذہنوں میں, ان کے دل میں اس طرح کے خیالات وسوسے ڈالتے رہتے ہیں. ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا, اور یہ جو ظن ہوتا ہے, گمان ہوتا ہے, اس کا کوئی کام حق میں نہیں ہوتا. حق تو وہ شے ہے کہ جو ان دو سورسز آف نالج سے ثابت شدہ شے ہے وہ حق ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ باطل ہے یا فریب ہے. ایک شے بعض اوقات آنکھ کو نظر آتی ہے, وہ حقیقت میں نہیں ہوتی. جیسے کسی صحرا میں کسی نے دیکھا دور جو ہے وہ پانی نظر آتا ہے, قریب جا کے دیکھا تو پانی نہیں تھا. تو آنکھ نے تو ایک شے دیکھی ہے لیکن حقیقت میں وہ نہیں ہے. یہ فریب نظر ہے, یہ نظر کا دھوکہ ہے. اور اس کے مقابلے میں ایک شے وہ ہے کہ جو آنکھ نے دیکھی نہیں, کان نے سنی, ویسے خیال میں آ گئی. تو یہ تو سراسر باطل ہے. یہ تو ایک کوئی فریب بھی نہیں ہے, یہ بالکل ہی ایک مغالطہ آمیز خیال ہے جو کسی کے ذہن میں آ گیا ہے. فَآرِزْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے, اور اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رہنمائی دے رہے ہیں. یہ تقریباً یوں سمجھیے کہ مکی دور کا نصف ہے کہ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی, بلکہ سن 5 نبوی, 5 ہجری نہیں 5 نبوی میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے. اور اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے 4-5 سال ہو گئے ہیں. وہ بڑا شدید بدترین تشدد بھی لوگوں کے اوپر ہوا ہے, دیکھتے انگاروں پہ لٹانے والا, اور یہ سارے مراحل گزر چکے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو حبشہ کی طرف ہجرت بھی کر چکے ہیں. اب اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو رہنمائی دی گئی ہے, اس کا تعلق اس بات سے ہے
کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، انہیں دعوت دے رہے ہیں، انہیں ایمان کی طرف بلا رہے ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں، صبح و شام ایک کر رہے ہیں، اور ایک ایک آدمی کے پیچھے کیسے کیسے جاتے ہیں، وہ تو ایک واقعے سے اندازہ ہوتا ہے نا کہ جب ایک بڑی زور کی بارش ہو رہی ہے اور جکھڑ بھی چل رہے ہیں تو ابو جہل کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے، اور وہ دل میں سوچتا ہے کہ کوئی بڑا ہی ضرورت مند آدمی آیا ہے، وگرنہ اتنے سخت موسم میں کوئی آدمی گھر سے باہر نہیں نکلتا ہے، کوئی بہت ہی حاجت مند ہے جو آیا ہے، اور اس نے دل میں یہ بھی خیال کیا کہ میں اس کی ضرورت پوری کروں گا، کیونکہ ایسے ماحول میں کوئی حقیقی ضرورت مند آدمی گھر سے باہر آتا ہے۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، اسے دین کی دعوت دینے کے لیے کھڑے تھے۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ کس طرح حضور نے محنت کی ہوگی، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، بار بار جا کے سمجھا رہے ہیں کہ شاید اب بات اس کی سمجھ میں آ جائے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے حضور سے فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، فَأَعْرِضْ، آپ اعراض کیجئے، درگزر کیجئے، چھوڑ دیجئے، نظر انداز کیجئے، اَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا، اس سے کہ جس نے ہمارے ذکر سے روگردانی کی ہے، ہمارے ذکر سے پہلو تہی کی ہے، ہمارے ذکر سے منہ موڑا ہے۔ اب یہاں ذکر کا کیا معنی ہوگا؟ ایک تو عام معنی ہے کہ اللہ کو جیسے ہم سمجھتے ہیں یاد کرنا، جو اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے ذکر سے جو ہے اعراض کرے، کنی کترائے، تو ایک معنی تو یہ ہے، لیکن یہاں کیا معنی ہے؟ ایک ذکر وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرا رہے ہیں، فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، آپ تذکیر کیجئے قرآن کے ذریعے سے اس کو کہ جو اللہ کی تنبیہ ہے اس سے وہ ڈرتا ہے، اس کو نصیحت کیجئے۔ یہ نصیحت کرنا، یہ تذکیر کرنا، یہ یاد دہانی کرانا، یہ اللہ کی طرف متوجہ کرنا، اور اس ذکر کا آلہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید، اور یہ ذکر ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا۔ اب یہ جو ذکر اللہ نے نازل کیا یہ کون سا ذکر ہے؟ یہ قرآن مجید ہے۔ لہذا جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے، یعنی جو قرآن سے منہ موڑے، آپ جب جاتے ہیں حضور ان کے سامنے قرآن پڑھتے ہیں نا، انہیں اللہ کی کتاب پڑھ کر سناتے ہیں، ہمارا ذکر سناتے ہیں انہیں، اور وہ ہمارے اس ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں، اس سے توجہ ہٹا رہے ہیں، اس سے پہلو تہی کر رہے ہیں، اس سے نظریں چرا رہے ہیں، یہ قرآن سے پیٹھ موڑ رہے ہیں۔ تو وہ شخص جو قرآن سے پیٹھ موڑ رہا ہے، جو قرآن کی پرواہ نہیں کر رہا، جو قرآن سے پہلو تہی کر رہا ہے، آپ بھی اس سے درگزر کریں، اس کا پیچھا مت کریں، اس کو بار بار جا کے مت سمجھائیں اس نے ہمارے ذکر سے منہ موڑا ہے، آپ اس سے منہ موڑ لیں، آپ اس کو عدم توجہ کا جو ہے وہ اس کا شکار کر دیں۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا، جو ہمارے ذکر سے منہ پھیر گیا ہے آپ بھی اس سے اعراض کیجئے۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ وہ ارادہ نہیں رکھتا، اس نے ارادہ نہیں کیا، وَلَمْ يُرِدْ، اس نے ارادہ نہیں کیا، إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، مگر بس دنیا کی زندگی کا کیا۔ ہر انسان جو دنیا میں ہوتا ہے ظاہر ہے اس کے کوئی نہ کوئی زندگی کے عزائم ہوتے ہیں نا، مقاصد ہوتے ہیں، کچھ وہ اچیو کرنا چاہتا ہے، کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، ایک کامیابی ناکامی کا تصور ہر کوئی شخص رکھتا ہے، تو جو اس نے اپنے اہداف مقرر کیے ہیں اس کا اس نے ارادہ کیا ہے، اس کا وہ مرید ہو گیا، جہاں کا اس نے ارادہ کیا ہے وہاں کا وہ مرید ہے۔ ایک شخص وہ ہے کہ جس نے بس اپنا ارادہ محدود رکھا ہے دنیا کی زندگی کی حد تک، یہاں کی کامیابی، وہ کامیابی بے شک فرعون بن جانے کی ہو، وہ کامیابی بے شک 7 بر اعظموں کا حکمران بن جانے کی ہو، وہ کامیابی بے شک ساری دنیا کا سب سے دولت مند انسان بن جانے کی ہو، لیکن اس کی سوچ بہرحال دنیا ہی کی زندگی تک محدود ہو کے رہ گئی، یہیں تک کا اس نے ارادہ کیا۔ اس شخص کو یہ سمجھانا کہ اس دنیا کی زندگی سے آگے ایک اور زندگی بھی ہے، اس سے تو اس کا کوئی سروکار ہی نہیں ہوگا۔ ایک آدمی نے ارادہ کر لیا ہو کہ میں بیالوجی پڑھوں گا، اسے میتھ میں ٹکرے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو کبھی بھی میتھ کی طرف نہیں جائے گا، اتنا سر کھپائی کا کام وہ کیوں کرے؟ اور جس نے ارادہ کر لیا ہو انجینئر بننے کا، اسے جا کے بیالوجی میں رگیں ناپنے اور تولنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا۔ تو جو انسان یہ ارادہ کر کے بیٹھا ہو کہ میں نے تو دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے، اس کو یہ سمجھانا جنت بھی ہوتی ہے، دوزخ بھی ہوتی ہے، پھر یہ کہ وہاں کی کامیابیاں بھی ہیں، نچلے درجے کی جنت بھی ہوتی ہے اور اوپر کے درجے کی جنت بھی ہوتی ہے، یہ سوالات جوابات اور یہ سارا مضامین
اس کے لیے بالکل جو ہے بور کرنے والے ہیں، اس سے غیر متعلق ہیں، اس کی کوئی توجہ ہی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ دو باتیں ذہن میں رکھ لیجئے کہ قرآن مجید سے عدم توجہی اور آخرت پر یقین نہ رکھنا، یعنی دنیا تک اپنے آپ کو محدود رکھنا، یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ اگر ایک ہوگا تو دوسرا لازمی ہوگا۔ یہ بات قرآن مجید نے بہت سی جگہوں پہ کہی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی کہا کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اے نبی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، تو ہم آپ کے اور وہ لوگ کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے درمیان ایک ایسا پردہ طاری کر دیتے، حجاب جو پوشیدہ ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، لیکن یہ کہ وہ ایک ایسا حجاب ہوتا ہے کہ وہ مضامین ان کے اوپر نہیں کھلتے۔ الفاظ سن رہے ہیں، ان کے کانوں میں بھی پڑھ رہے ہیں وہ الفاظ، ان کانوں سے گزر کے دماغ تک بھی پہنچ رہے ہیں، لیکن وہ اپنا کوئی تاثر، کوئی اثر وہاں پر نہیں چھوڑتے، اس کے ذہن پر اس سے کوئی تلاطم واقع نہیں ہوتا، اس سے ان کی جلدوں کے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے، اس لیے کہ وہ الفاظ ان کے اوپر اثر ہی نہیں کر رہے ہوتے۔ تو جو آخرت کو مانتا ہے اصل میں قرآن مجید اسی کے اوپر اثر کرتا ہے۔ اس کا آخرت کو مانے بغیر قرآن مجید اس پر اثر انداز ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے جیسے چکنے پتھر سے پانی پھسل جاتا ہے، ایسے ہی قرآن مجید کی آیات بینات اس کے سر سے گزر جاتی ہیں، اس میں گہری نہیں اترتی۔ اب یہ دیکھیے پھر وہی بات ہوگی، وجہ کیا ہے؟ اوپر ہم نے پڑھ لیا، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ سنجیدہ ہی نہیں ہوتے، ان کے اندر احساس ذمہ داری ہی نہیں ہوتا، وہ بڑے زندگی بہت ہی لائٹ موڈ میں گزارتے ہیں، بڑے جسے کہتے ہیں نا، ان کے ایک سیمابیت ان کے اندر ہوتی ہے، ایک لاؤبالی پن ان میں پایا جاتا ہے، ان میں مستقل مزاجی نہیں ہوتی۔ تو قرآن مجید کا جو سنجیدہ پیغام ہے اس کو سننے کے لیے ان کے کان تیار ہی نہیں ہوتے، وہ تو بس ہلکی پھلکی باتیں، لائٹ موڈ کی باتیں سنتے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا جی فرشتے جو ہے وہ عورتیں ہیں، تو یہ بات انہیں وہ، اسی طرح کوئی سکینڈل آ گیا اس کو لے کے خوب گھومیں گے پھریں گے، وہ انہیں ہلکی باتیں ہی پسند ہوتی ہیں، کوئی گہری بات سننے کے لیے، کوئی دل میں اترنے والی باتوں پر غور کرنے کے لیے وہ کبھی تیار ہی نہیں، ان کے مزاج سنجیدہ ہوتے ہی نہیں، ان کے اندر ایک لاؤبالی پن ہوتا ہے، ایک استغنا اور مستغنی مزاج شخصیتیں ہوتی ہیں، وہ گہرائی میں سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ اچھا یہی وہ بات ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دل ہے نا ان پر زنگ آ جاتا ہے، بالکل ایسے ہی آ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی لگے تو اسے زنگ لگ جاتا ہے۔ تو جب پوچھا کہ اس زنگ کو اتارنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے یہ زنگ اترے گا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو بکثرت یاد رکھو، مریں گے پھر اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، یہ یاد رکھو، اور قرآن مجید کی تلاوت کرو، یہ دو چیزیں مل کے وہ زنگ اتار دیں گی۔ اور یہاں بھی انہی دو چیزوں کو آ گیا کہ اگر وہ آخرت کو نہیں مانتے تو یہ ہماری آیات بینات کو بھی سننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوں گے۔ اور یہاں سورہ نجم میں یہ فرمایا کہ پھر اس کا مطلب ہے جو قرآن کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا، اس کو اللہ نے جو صلاحیتیں تو دی ہیں نا، بڑی صلاحیتیں دی ہیں انسان کو، اس کو اللہ نے احسن تقویم بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے بنی آدم کو بڑی تکریم کی ہے اس کی، اسے ہم خشکی و تری میں اٹھائے پھرتے ہیں، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا ہے، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، جو مخلوق ہم نے پیدا کی ان میں سے بڑی تعداد پر ہم نے اس کو فضیلت دی ہے۔ تو صلاحیتیں تو بے شمار ہیں اس کے اندر۔ اب جب وہ صلاحیتیں فوکس ہو جائیں گی دنیا کی زندگی پر تو پھر ترقی تو کرے گا نا۔ جب دنیا کی زندگی میں اس کی ساری محنت گم ہوگی تو پھر ترقی تو ہوگی۔ یہ اگر سائنس میں انسان یہاں تک پہنچ گیا ہے تو آخرت کو بھول کر پہنچا ہے نا، فوکس یہاں پر کر کے پہنچا ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی بتا دیجئے ان کو کہ ہم تمہیں جتلا نہ دیں کہ اعمال کے اعتبار سے، محنت کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ لوگ کہ جن کی ساری محنت دنیا کی زندگی میں گم ہو کے رہ گئی۔ جتنی اللہ نے صلاحیت دی تھی جان کی، جسم کی، ذہن کی، علم کی، سوچنے کی سب دنیا کمانے میں غرق کر دی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں۔ تو یہ لوگ پر آخرت کی تو بات سوچتے ہی نہیں، بس صرف دنیا کی سوچتے ہیں۔ لہٰذا اے نبی ایسے لوگوں سے آپ بھی درگزر کریں، آپ بھی صرف نظر کریں، آپ بھی ان سے کنی کترا لیں۔ اچھا یہ جو مضمون آیا ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب ہے، اور نبی کا معاملہ بہرحال عام انسانوں سے مختلف ہوتا ہے۔
نبی کا پہنچانا، نبی کی تبلیغ کرنا، نبی کا انذار کرنا، نبی کا متنبع کرنا، پھر نبی کا اپنا کردار، پھر اس کا خلوص اور اخلاص، اس کی خیر خواہی، اس کی مصلحت اور جو حکمت، یہ ساری جمع ہو کر وہ اتمام حجت ہوتی ہے کہ جس کے بعد ایسی بات کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد میرے اور آپ کے لیے تو یہ کسی شخص کے بارے میں ایسا رویہ اختیار کرنے کا ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اپنی سی کوشش ہمیشہ کرتے رہے، نہ معلوم کب کسی کے دل پر اللہ کی کوئی بات اثر انداز ہو جائے۔ لہٰذا یہ عام انسانوں کے لیے یہ نہیں ہے، یہ تو خاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات ہے۔ البتہ جس شخص کے بارے میں معلوم ہو کہ اس کا مطمع نظر دنیا ہے، تو اس کے سامنے اعمال کی دعوت کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ ہاں، وہ آپ بے شک اسے یہ بتائیں کہ یہ 2 نفل جو آپ مغرب کے بعد پڑھو گے تو اس کے بعد آپ کے کاروبار میں برکت ہو جائے گی، تو ہو سکتا ہے فرض چھوڑ دے، وہ نفل نہ چھوڑے گا، اس لیے کہ اس سے دنیا کے کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ تو اب چونکہ اس کے سارا سوچ دنیا کی زندگی میں ترقی پر مرکوز ہو کے رہ گئی ہے، تو آپ اگر اسے یہ بتائیں گے کہ یہ وظیفہ کرنے سے اتنا کاروبار پھیل جاتا ہے، اور یہ والے نفل پڑھنے سے جو ہے نا اس کے نتیجے میں اتنا کاروبار پھیل جاتا ہے، یہ سب کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ باقی یہ کہ وہ اللہ غفور الرحیم ہے، مغرب کی نماز رہ جائے تو وہ خیر ہے، وہ اللہ بخش دینے والا ہے، لیکن وہ 2 نفل جن سے کاروبار میں برکت ہوتی ہے وہ تو خود ہی پڑھنے پڑیں گے، وہ اللہ پر نہیں چھوڑے جا سکتے۔ تو یہ ایک سوچ ہے، جب آپ کی زندگی دنیا ہی کے لیے آپ نے محدود کر لی ہے اور اسی پہ فوکس ہو گئے، تو پھر نفل بھی دنیا کے لیے اور نمازیں بھی دنیا کے لیے اور حج بھی دنیا کے لیے ہیں، وہ پھر ساری وہی چیزیں پیش نظر آ جائیں گی جن سے دنیا کے فائدے حاصل ہوتے ہوں۔ ذالک مبلغہم من العلم، یہ ان کا مبلغ علم ہے۔ مبلغ، بلاغ کہتے ہیں نا پہنچانے کو، اور یہ مبلغ ہے وہ جگہ جہاں تک کوئی شے پہنچتی ہے، ریچ جیسے ہوتی ہے کسی شے کی پہنچ۔ ان کے علم کی پہنچ بس دنیا کی سرحد تک ہے، اس سے آگے یہ نہیں دیکھ سکتے۔ کہنے کو بڑے عقل مند لوگ ہیں، بڑے وائز مین ہیں، بڑے سمجھدار لوگ ہیں، لیکن یہ کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا کی سوچ سے آگے جو ہی آپ بات شروع کریں گے، ان کو نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ دنیا کی بات سے آگے جو ہی آپ بڑھیں گے، ان کی آنکھیں کی پلکیں بھاری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ ان کی آنکھوں میں دیکھیں گے، محسوس ہوگا کہ ان کو کوئی ڈورے پڑ رہے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے۔ ان کے سر کے اوپر سے بات گزر رہی ہوگی، اس لیے کہ ان کے علم کی پہنچ یا رسائی بس دنیا ہی کی حد تک محدود ہے، اس سے آگے جاتی نہیں۔ وہ ہوتے ہیں نا جیسے میزائل ہوتے ہیں، کوئی 250 میل تک جو ہے اس کی رینج ہوتی ہے، کسی میزائل کی رینج جو ہے 3000 میل تک ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے جو میزائل آپ نے 3000 میل کی رینج والا بنایا ہے تو وہ بہت جائے 3200 چلا جائے گا، 3300 چلا جائے گا، ایسا تو نہیں ہوتا نا 5000 کراس کر جائے۔ وہ اسی جتنی اس کی رینج ہے، جو اس کی جو پوٹینشیل ہے، بس اتنا ہی وہ دور تک جائے گا، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ اسی طرح انسان کے تخیل کی پرواز بھی ہے، اس کی سوچ کی پرواز بھی ہے، اس کے علم کی پرواز بھی ہے۔ تو ان کے علم کی پرواز، ان کی سوچ کی پرواز، وہ بس دنیا کی زندگی کی سرحد تک ہے، اس سے آگے دیکھنے سے یہ محروم ہیں اور قاصر ہیں۔ ذالک مبلغہم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تیرا رب خوب واقف ہے کہ کون اس کے راہ سے بھٹکا ہوا ہے۔ کس کا مبلغ علم کیا ہے آج تو ہم نہیں ناپ سکتے، صحیح واقفیت تو اللہ ہی کو ہے۔ ان ربک، بے شک یہ تیرا رب ہے، ہوا عالم، جو خوب جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، جو اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اس کو بھی، وہو عالم بمن اہتدی، اور وہ واقف ہے اس سے بھی کہ جو ہدایت پر ہے۔ یہ چھانٹی وہی کرے گا، یہ کسی انسان کو یہ چھانٹی کرنے کا اختیار اللہ نے نہیں دیا۔ یہ جہاں پہ اتنی ساری باتیں آئی ہیں، وہ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس بات پر اللہ کتنے ناراض ہوتے ہیں کہ جب ہم کسی شخص کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ لازمی دوزخی ہے اور یہ نہیں بخشا جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں یہ میرا اختیار ہے، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، جسے وہ چاہے بخش دے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہے وہ عذاب دے۔ جیسے ہم کسی شخص کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو عذاب نہیں ہو سکتا، یہ لازماً جنت میں جائے گا، ایسے ہی کسی شخص کے بارے میں کسی انسان کو یہ کہنے کا حق بھی نہیں ہے کہ یہ لازماً دوزخ میں جائے گا، اسے اللہ کیسے بخشے گا۔ ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی تو اللہ تعالیٰ اس پہ ایسے ناراض ہوئے، حالانکہ وہ شخص جو پکا جہنمی تھا،
لیکن جب کسی آدمی نے اس کے بارے میں یہ کہہ دی تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں اسے معاف کرتا ہوں اور اس کی جگہ اس شخص کو دوزخ میں ڈالتا ہوں جس نے میری طرف سے, یہ تو میرا فیصلہ ہے, میرا اختیار ہے کہ کس نے جنت میں جانا ہے کس نے دوزخ میں جانا ہے. یہ کون ہوتا ہے اپنی طرف سے یہ فیصلہ کرنے والا؟ اور خاص طور پہ مسلمان کے بارے میں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ کے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. مالک کون ہے؟ سب کی, اس تمام جو بھی موجودات ہے اس کی ملکیت اللہ ہی, حق بھی اسی کا ہے اور فی الواقع وہی مالک بھی ہے. آج وہ جمعے میں بھی میں نے یہ بات ذہن میں آ گئی, میں نے کہی بھی ادھر کہ یہ جو جتنے کافر ہیں نا, ان کافروں کے دلوں کا مالک بھی کون ہے؟ ان کی اپنی مرضی سے تو نہیں دھڑکتے, اللہ کی مرضی سے دھڑکتے ہیں. ان کا جو دوران خون ہے ان کی اپنی مرضی سے تو نہیں چلتا ہے, اللہ کی مرضی سے چلتا ہے. تو ملکیت ہر شے کی اللہ کی, اور جس کی ملکیت اللہ کی ہے اس پر بادشاہی بھی اللہ کی ہے, اختیار بھی اللہ کا ہے. مالک جب وہ ہے جو اس کا صرف استحقاق ہی تو نہیں ہے نا, وہ فی الواقع بھی مالک ہے, تو فی الواقع مالک ہے تو گویا اس کا حکم اس کے اوپر جاری و ساری ہے, اس کے تصرف میں ہے وہ شے. تو للہ ما فی السماوات وما فی الارض, اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور جو کچھ کے زمین میں ہے, سب کے سب کا مالک وہی ہے. اور یہ اس کا نتیجہ جو انسان کو تھوڑا بہت اختیار دیا ہے نا, اور کسی کو نہیں ہے, انسان اور جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے, اس کا نتیجہ پھر کچھ عرصے کے بعد نکلے گا جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی. وہاں پہ جا کے اللہ کی یہ ملکیت ظاہر ہوگی, اس کی بادشاہی بھی ظاہر ہوگی. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا, تاکہ وہ بدلہ دے دے ان لوگوں کو جنہوں نے برے کام کیے ہیں, پورا پورا ان کا بدلہ مل جائے انہیں. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى, اور وہ جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں انہیں خوب اچھا بدلہ دے دے. یہ دونوں باتیں ایک نہیں ہیں, اچھوں کو اچھا بدلہ اور بروں کو برا بدلہ, یہ بات نہیں کہی. جن لوگوں نے برے کام کیے ان کے ان برے اعمال کے مطابق بدلہ دے. سزا اس سے زیادہ نہیں ہے جتنا برا کام ہے, وہ کوئی دگنی چگنی 10 گنا ہو کے نہیں ہوگی, لیکن اس کے بدلے میں ایک ایک نیکی پر اللہ چاہے تو 10 گنا کر کے بدلہ دے, 700 گنا کر کے بدلہ دے. اس لیے بالحسنہ کے الفاظ ہیں. جنہوں نے احسنوا کیا, اچھے کام کیے, اس کے بدلے میں انہیں بہت ہی اچھا, اس سے بھی اعلیٰ, اس سے بھی عرفہ, اس سے بھی عمدہ بدلہ اللہ تعالیٰ عطا کر دے. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ, وہ لوگ کہ جو اجتناب کرتے ہیں, جو بچتے ہیں, کبائر الاسم, بڑے بڑے گناہوں سے, کبیرہ گناہوں سے, والفواحش, اور بے حیائی کے کاموں سے, الا اللمم, سوائے کچھ چوک لگ جائے, کوئی تھوڑی اس کا پر گرد آ جائے, کوئی ہلکا پھلکا جو جیسے چھینٹے سے پڑ گئے, یہ لمم ہے, کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ اس پر گزر ہو گیا, جو اس طرح کی کیفیت ہے وہ تو معاف ہے. لیکن یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں, کوئی سود خوری کر رہا ہے, کوئی شرک کر رہا ہے, کسی نے قتل ناحق کیا ہے, کسی نے زنا کا ارتکاب کیا ہے, یہ کبائر, بڑے بڑے کبائر ہیں. ان کے جو مرتکب لوگ ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو تو بخشے, یعنی جب تک توبہ نہیں کریں گے ان کی بخشش نہیں ہوگی. لیکن یہ جو بالحسنہ, جن کو اچھا بدلہ ملے گا, یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, بڑے بڑے فحاشی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کچھ اگر لمم, کچھ صغیرہ گناہ ان سے ہو جائیں تو وہ تو اللہ ویسے ہی جھاڑ دیں گے. اچھا, یہ ایک جگہ پہ یہ مضمون نہیں آیا بڑے گناہوں سے بچنے کا, یہ مضمون سورہ نساء میں بھی آیا ہے, یہ مضمون سورہ شورى میں بھی آیا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچاتے ہیں. اس مضمون کے اندر پنہاں ہے ایک اور مضمون. وہ مضمون کیا ہے؟ یہ جو آپ کو معلوم ہے شیطان بڑا استاد آدمی ہے کہ جب انسان نیکی کی طرف آتا ہے نا تو شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسے نیکی کے معاملے میں زیادہ سینسٹیو بنا دے. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ ہر وقت اس چکر میں رہے کہ یہ جو مچھر اڑ کے بیٹھا ہے تو پتہ نہیں میرے کپڑے پاک ہو گئے ہیں یا ناپاک ہو گئے ہیں, وہ ایک دفعہ میں نے ہاتھ دھوئے تو صحیح دھوئے یا دوسری دفعہ پھر دھونے چاہیے. کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے 3 دفعہ وضو کر کے بھی انہیں تسلی نہیں ہوتی کہ میرا وضو ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر, اچھا یہ بھی ہوتا ہے لوگ جھگڑتے بھی ہیں,
یہ آپ کی داڑھی جو ہے نا وہ ایک بالش سے کوئی چند ملی میٹر جو ہے وہ کم ہے، تو یہ تو پوری ہونی چاہیے. بلکہ یہ کہ بعض لوگوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا وہ لالٹین والا شیشہ ڈال کے ناپتے ہیں کہ پوری ہے کہ نہیں. سنت تو وہ لالٹین والا شیشہ انہوں نے بنایا ہوتا ہے. تو کچھ لوگ ان چیزوں میں بڑے حساس ہوتے ہیں. وہ ہمارے ساتھی تھے کلاس روم میں، تو وہ انہوں نے پوچھا استادوں سے کہ یہ جناب یہ جو سطر ہے نا انسان کا گھٹنے تک، تو یہ گھٹنے کی جو نیچے والا حصہ ہے اس تک ہے یا اوپر والے حصے تک ہے؟ تو بعض لوگ اتنا بھی خیال رکھتے ہیں کہ یہ گھٹنے کے نچلے حصے تک سطر ہے یا اوپر والے حصے تک سطر ہے. تو اسی طرح داڑھی کی لمبائی کیا ہے، ہو سکتا ہے چوڑائی کا بھی کسی بندے کو خیال آتا ہو کہ وہ کتنی ہونی چاہیے، کہیں چوڑائی کم تو نہیں ہو گئی، لمبی زیادہ ہو گئی ہے اور اسی حساب سے نسبت تناسب سے چوڑی نہیں ہے. تو بعض لوگ ان چیزوں میں بڑے حساس ہوتے ہیں. ایک دفعہ سنایا تھا کسی نے ایک واقعہ کہ ایک بزرگ ہوتے تھے اور وہ اس بات کا بھی خیال کرتے تھے کہ ان کا جو گھوڑا ہے وہ بھی کوئی جو ناپاک چیز ہے نا یا مشکوک چیز جس میں کوئی حرام شے شامل ہو وہ گھوڑا بھی نہ کھائے. جس گھوڑے پر وہ سوار ہو کے جاتے تھے اس گھوڑے کے بارے میں بھی اتنی احتیاط کرتے تھے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک بات کہی ہے، کیونکہ یہ چیز جو ہے نا یہ یہودیوں میں بھی بہت تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت زیادہ فوکس ہو کر ہر وقت سوچتے رہنا ان پر. تو حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تمہاری حالت یہ ہو گئی ہے، علماء تھے ان کے، تمہاری حالت یہ ہے کہ تم مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہو. کیا مطلب؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو بڑا فوکس ہے اور بڑے بڑے حرام کام ہو رہے ہیں، پرواہ نہیں. اب وہی صاحب جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا نا کہ جن کا گھوڑا بھی حلال چیز ہی کھاتا تھا، وہ خود انگریز کی نوکری کرتے تھے. اس کا خیال نہیں آتا تھا کہ میں کس کو سرو کر رہا ہوں. اور انگریز کی نوکری بھی کون سی؟ اس کی عدالت میں نوکری کرتے تھے، یعنی اس کے قانون کی تنفیذ کرتے تھے. لیکن گھوڑا حلال کھاتا تھا ان کا. اسی طرح وہ داڑیاں ناپنے والے ہو سکتا ہے اپنی بچی کو اور کا رشتہ دینے سے پہلے داڑھی کا سائز دیکھیں پوری ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ نہیں دیکھیں گے کہ نوکری بینک میں کرتا ہے یا کہاں کرتا ہے. یہ ہے مچھر چھاننا اور سموچے اونٹ نگل جانا. قرآن مجید نے اس کے الٹ ترتیب بتائی ہے. تم بڑے بڑے اونٹوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. الذین یجتنبون کبائر الاسم. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ جھاڑ دے گا. کفر عنہم سیئاتہم. ان کی یہ جو چھوٹی چھوٹی گناہ صغیرہ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ ان سے دور کر دے گا. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. میں لازماً ان سے ان کی چھوٹی برائیوں کو دور کر دوں گا. لیکن یہ کہ بڑے بڑے گناہوں سے تو وہ مجتنب ہوں. اور انہی بڑے گناہوں میں ایک بہت بڑا گناہ ہے وہ نظام جو اللہ سے بغاوت پر مبنی ہے اس کو سرو کرنا، اس کے ماتحت رہنا اور امن سے رہنا اور چین سے رہنا اور اس کے اندر رہتے ہوئے پھلنا اور پھولنا اور پھیلنا، یعنی اللہ کی بغاوت والے ماحول میں راضی رہنا. اور پھر یہ کہ ساتھ تہجد پڑھ کے سوچنا اور چلیں جی ہر سال عمرے کر کے دیکھنا اور حج کر کے سوچنا کہ میرا تو تزکیہ ہو گیا اور میرا بیڑا پار لگ گیا. تم پورے کے پورے اللہ کے دشمنوں کے دوست بنے ہوئے ہو. تو اللہ یہ رشوتوں پہ تو راضی ہونے والا نہیں ہے. یہی وہ نمازیں ہیں جو پھر منہ پہ ماری جائیں گی. آپ نے سنا ہے نا وہ حدیث ہے نا کہ کچھ لوگوں کی نمازیں گندے کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ پہ ماری جائیں گی. تو اس لیے ماری جائیں گی نا. تو اچھا اسی کا پھر یہ ہوتا ہے نا کہ جب آدمی اپنی طرف اتنا انٹروورٹ ہو جائے کہ وہ بس اپنے اندر ہی وہ لگا رہے صفائی کرنے پہ، تو اب وہ پھر لوگوں کو جا کے تو کیسے دعوت دے گا؟ اللہ کے دین کی اقامت کی جدوجہد کیسے کرے گا؟ اسے تو اپنے ہی سے فرصت نہیں نا. پہلے میں ٹھیک ہو لوں پھر دوسروں کو سمجھاؤں گا. تو وہ دن کب آئے گا جب آپ کہیں کہ میں پورا ٹھیک ہو چکا ہوں؟ اور جب آپ کہیں گے کہ میں پورا ٹھیک ہو چکا ہوں تو وہ ہدایت کا دن ہوگا. کون کہہ سکتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں؟ لہذا وہ دن تو کبھی آ ہی نہیں سکتا. جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ کبھی دعوت کے لیے کھڑے ہو ہی نہیں سکتے. اور اگر آپ دعوت کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے تو آپ کا تنو عمل ہو. جیسے کہ حدیث میں آیا ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ زیرو ہو جائے گا. وہ ایک شخص کہ جس کے بارے میں حضرت جبریل نے فرمایا تھا
کہ اللہ اس بستی کو ہلاک کر دوں جہاں تیرا ایک ایسا بندہ بھی رہتا ہے جس نے پلک جھپکنے کی دیر برابر بھی کبھی گناہ نہیں کیا ہے. اللہ نے فرمایا ہاں اس کے باوجود اس بستی کو پلٹ دو، اس پر بھی اور باقیوں پر بھی، اس لیے کہ کبھی میری غیرت میں اس کا چہرہ متغیر نہیں ہوا ہے. میرے احکام لوگ پاؤں تلے روند رہے تھے. ہمارے دور میں تو خیر اور بھی بھاری پاؤں تلے روندے جاتے ہیں، اور یہ شخص بس اپنی اللہ اللہ اور اپنے ہی کو کوچنے مانجنے میں لگا رہا. اس نے پرواہ سامنے ہی نہیں آیا، کھڑا ہی نہیں ہوا، بات ہی نہیں کی. تو اس کے وہ سارے اعمال جو ہیں اس کو نہیں بچا سکے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے صرف ظالموں ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا. گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسے گا، ایسے نیک بھی پس جائیں گے جنہوں نے باطل کے ساتھ پنجہ آزمائی نہیں کی ہوگی. تو معلوم ہوا یہ اجتناب کس سے؟ بڑے بڑے گناہوں سے. طاغوت کی چاکری سے اجتناب کرو، شرک سے اجتناب کرو، بڑے بڑے حرام خوریوں سے اجتناب کرو، اور اگر چھوٹی کچھ لغزشیں ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، غفور ہے، رحیم ہے. اچھا یہ بڑے گناہ بھی اگر ہو گئے، انسان مرنے سے پہلے اللہ توفیق دے، اسے سمجھ آ گئی، اس نے توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سب کے سب گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن سچے دل سے توبہ ہو، چکر چلانے کے لیے توبہ نہ ہو. ایسے ایسے توبہ گھر دیکھے ہیں کہ وہ لوگوں کے ایک صاحب نے دوسرے کا کھیت ہتھیا لیا. اب اس کے بعد کافی عرصہ گزر گیا، انہیں معلوم تھا کہ میں نے اس کا کھیت جو ہے وہ دبایا ہوا ہے. ایک دن ڈرامہ کیا کہ وہ جیسے وہ مرنے لگا ہے، بیمار ہو گیا. اب وہ پڑوس سے سارے لوگ دوڑ کے آئے، وہ جس کا کھیت دبایا ہوا تھا وہ بھی آ گیا. یہ آپس میں پھوپھیزاد ماموزاد تھے، وہ بھی آ گیا. جب وہ آیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ بس یہ مرنے لگے، آپ انہیں معاف کر دیں. تو اس نے کہا کہ باقی ساری باتیں معاف ہیں سوائے اس کھیت کے. تو وہ جو مرنے لگا تھا وہ اٹھ کے بیٹھ گیا. تو اب لوگ ایسے ایسے توبہ کے لیے چکر چلا لیتے ہیں کہ ڈرامے بھی کر لیتے ہیں کہ جناب ہم نے تاکہ دوسرا معاف کر دے. تو یہ اللہ کو تو چکر نہیں دیا جا سکتا، یہ کام یہودی کرتے تھے. اس طرح کی حرکتیں یہودیوں کے ہاں تو تھی، لیکن اب مسلمان بھی کر لیتے ہیں. اسی طرح کوئی سمجھے کہ میں نے کسی کا پلاٹ ہتھیایا ہوا ہے تو ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ ہے، لوگوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے تو وہ اپنی جگہ ہے، مگر میں تہجد بھی تو پڑھتا ہوں. میں رات کو اگر 4 بجے بھی گھر آؤں تو پھر بھی صبح 5 بجے اٹھ کے تہجد نہیں چھوڑتا. تو اس سب کے بدلے میں وہ جو حقوق انسانی میں جو میں نے اونچ نیچ کی ہوئی ہے وہ معاف ہو جائے گا. تو یہ سارا خیال خام ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے بھائی. آپ کی اصل ذمہ داری کچھ اور تھی جو آپ نے پوری کرنی تھی. اب حکمرانوں کے لیے آپ سوچیں نا کہ وہ بھی اگر نفل پڑھ کے نجات پا جائیں تو مخلوق خدا کا کیا بنے گا؟ ان کی اپنی ذمہ داری ہے جو انہیں پوری کرنی ہوگی. تو الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، بڑی بڑی باتوں سے بچیں، اور اس میں یہ ساری باتیں عہد کا پورا کرنا اور امانت کا لحاظ کرنا یہ سارا شامل ہے. باقی اگر کچھ کمی رہ جائے گی تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، معاف کرنے والا ہے. اچھا یہ جو 2 چیزیں ہیں، ایک ہے جو یہاں پہ آیا کبائر الاثم بڑے گناہ، اور دوسرا آیا فواحش. اچھا یہ جو فوش اور فواحش کا لفظ آتا ہے تو عام طور پر ہمارے ہاں اس کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، بے حیائی کا صرف ایک ہی مطلب ہوتا ہے عورتوں کے معاملے میں اونچ نیچ کرنا. کوئی یہ جو مرد اور عورت کا مسئلہ ہے، حقیقت میں بے حیائی قرآن مجید جو ہے وہ کسی اور شے کو کہتا ہے. آپ نے جب جھوٹ بولا تو بے حیائی کا ارتکاب کیا. یہ بھی جھوٹ بولنا بھی بے حیائی ہے. ہم کہتے ہیں فلاں کی آنکھ میں حیا نہیں ہے، یعنی بے ادب ہے، گستاخ ہے، وہ یہ بھی ایک بے حیائی ہے. اسی طرح جب کوئی شخص ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولے تو وہ پرلے درجے کی اور بڑی بے حیائی ہے. تو اس اعتبار، اور قرآن مجید میں آپ جگہ جگہ پہ دیکھیں گے کہ یہ بے حیائی کو اور گناہ کو ساتھ لے کے آئے ہیں، منکر کو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ جو نماز ہے یہ بچاتی ہے، منع کرتی ہے فوج سے بھی اور منکر سے بھی. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، معلوم ہوا منکر علیحدہ شے ہیں، فواحش علیحدہ شے ہیں. حالانکہ وہ جو بھی عورتوں والا مسئلہ ہے اس میں بھی اگر کوئی اونچ نیچ اختلاط مرد و زن ہو جائے اور وہ جو ہے وہ کوئی حرکت ایسی ہو جائے تو وہ بھی تو کبیرہ گناہ ہے، زنا بھی کبیرہ گناہ ہے. تو فحاشی کیا ہے؟ اس میں ایک رائے تو وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ معاملات جو مردوں اور عورتوں کے اس کو فحاشی کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. ایک دوسری رائے بھی ہے کہ یہ جو منکر ہوتا ہے نا، جب آپ کسی فعل کا ارتکاب کر لیتے ہیں تو یہ منکر ہے.
جب تک اس کی پلاننگ کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کے لیے بھی تو ایک بے حیائی چاہیے نا، وگرنہ آدمی سوچ ہی نہیں سکتا۔ جو ہی خیال آئے گا، خیال آتے ہی اللہ کا ڈر بھی آئے گا، تو آپ چوری کا سوچتے ہوئے رک جاؤ گے، آپ کسی سے تعلق قائم کرنے کا سوچتے ہوئے رک جاؤ گے، اگر آپ کے دل میں ایمان کی کوئی رمق ہے۔ اور اگر سوچیں چل ہی جا رہی ہیں، اور بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ذہنی لذت جو ہے وہ اس عمل سے بھی زیادہ جو ہے محبوب ہو جاتی ہے لوگوں کو، وہ ایک جو ذہنی تلذذ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سوچنا، پلاننگ کرنا، منصوبہ بنانا کسی بڑے گناہ کا، جب تک اس کی ایگزیکیوشن نہیں ہوتی، یہ ساری فحاشی کے ذیل میں آئے گا۔ اور جب اس پر عمل کر لیا، اس کام پر اسے پائے تکمیل تک پہنچا دیا، اس کو انجام دے لیا، اب یہ فحاشی سے نکل کر منکر ہو گیا۔ تو جب تک وہ کیا نہیں تھا تب تک وہ فحاشی تھی، اس کو سوچ رہے ہیں، پلان کر رہے ہیں، منصوبہ بنا رہے ہیں، اس کے لیے اسباب اکٹھے کر رہے ہیں، یہ سب کا سب فحاشی ہو گیا۔ لیکن جب وہ کام کر لیا، اب وہ منکر ہو گیا۔ تو الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، ہاں ایک خیال آ گیا، اور جو ہی یاد آئی اس خیال کو جھٹک دیا، ذہن سے نکال دیا، یہ گویا لمم تھا، یہ ایک بس آیا اور خیال اور گزر گیا۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب بڑا وسیع ہے بخشش کرنے والا، بہت، یعنی جو بھی گناہ ہو جائیں اگر وقت پہ توبہ ہو جائے وہ بخش دینے والا ہے۔ سورہ نساء میں کہا کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے جو کوئی کام نادانی میں کر بیٹھے، جن سے وہ کوئی گناہ، بڑے سے بڑا گناہ بھی جہالت کی وجہ سے، نادانی میں مغلوب الجذبات ہو کر، کوئی جذبات کی شدت میں بہ کے کوئی نادانی کر بیٹھے، لیکن ظاہر ہے جذبات تو معاملہ یہی ہوتا ہے نا، طوفان کی طرح آئے اور چلے گئے، جو ہی وہ گناہ کا ارتکاب ہوگا اس کے بعد جذبات بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے، لہذا جو ہی جذبات ٹھنڈے ہوئے فوراً توبہ کر لی، فوراً رجوع کیا، فوراً احساس ندامت جو ہے وہ اجاگر ہوا، اور انہوں نے آئندہ وہ کام نہ کرنے کا عہد کر کے اللہ کی طرف رجوع کر لیا۔ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ کہتے ہیں میرے ذمے ہے، ان کی توبہ میں قبول کروں گا۔ ان ربک واسع المغفرہ هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض، وہ تم سے خوب واقف ہے، جب اس نے تمہیں زمین سے نکالا تھا، مٹی سے بنایا ہے اس لیے زمین کی طرف اس کا اشارہ کر دیا، اور جب اس نے تمہیں زمین سے نکالا، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور وہ تم سے خوب واقف ہے کہ جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں حالت جنین میں تھے، یعنی ابھی نظر بھی نہیں آتے تھے، وہ تم سے تب سے واقف ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو اپنے آپ کو زیادہ پاک نہ بناؤ، یعنی آپ بہت کوچنے مانج کے اپنے آپ کو کوئی فرشتہ بنانے کی کوشش مت کرو۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، جو متقی ہیں، حقیقی متقی ہیں، ان سے وہ خوب واقف ہے، انہیں بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا